يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین بزرگوں دوستوں اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہن بہترین خطاب اس سے پہلے الحمدللہ آپ نے سماعت فرمایا زبان کی حفاظت کے حوالے سے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم تمام اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کا صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے آج کے درس کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ انسان کوئی بھی ہو ہر معاملے میں وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ تھوڑا سا شرور ہوتا ہے تو گھر کے افراد میں سے کوئی نہ کوئی اسے اچھا لگتا ہے اور اس جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی بھائی ہوتے ہیں، کبھی والد صاحب ہوتے ہیں، کبھی کوئی ہوتا ہے اور کبھی کبھی کہتا بھی ہے کہ میں فلاں کی طرح بنوں گا، فلاں ماموں کی طرح بنوں گا، فلاں بھائی کی طرح بنوں گا، ابو کی طرح بنوں گا۔ وہ بچپن ہی سے ایک فکرہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں ان کے طرح بننا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مان رہا ہے کہ اس طرح گزارو تو اچھا رہے گا۔ ایک انسان تجارت کرتا ہے تو تجارت کے معاملے میں بھی کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتا ہے اور اسی طریقے سے وہ تجارت کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سیاست میں ہے تو کوئی نہ کوئی نیتا اس کا آئیڈیل بن جاتا ہے، نمونہ بن جاتا ہے اور اسی طریقے سے وہ سیاست کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر بات کو اور وسیع کیا جائے تو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ وہ آئیڈیل اچھا بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان جس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رہا ہے
وہ اچھا آدمی بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انسان میں بال کی سٹائل جو اپناتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ اس کا بال اچھا لگتا ہے، اس اعتبار سے وہ بال رکھتا ہے، شاید کہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہر معاملے میں جو آئیڈیل اپنایا گیا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری فکر، ہماری سوچ ہے جو یہ کہتی کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ ہماری فکر اور سوچ کے اعتبار سے ایک ہی شخص کو ہم کہیں گے آدمی غلط ہے، اس جیسے نہیں رہنا چاہیے، اور دوسرے بھائی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اسی طریقے سے رہنا چاہیے۔ اس کا فیصلہ کون کرے؟ انصاف کہاں سے ملے گا کہ وہ آدمی صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا طرز زندگی صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک پیمانہ دیا ہے، ایک ترازو دیا ہے جس پہ ناپ لو، اگر وہ اس پر فٹ اتر رہا ہے جس کا مطلب وہ صحیح ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر ہے اس کا مطلب وہ غلط ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہماری زندگی کے ہر شعبہ کے لیے آئیڈیل نمونہ ہے کہ ہر معاملے میں آپ کو تجارت کرنا ہے تو کیسے کریں گے جیسے پیارے نبی نے کیا، سیاست کرنا ہے تو کیسے کریں گے جیسے پیارے نبی نے کیا، اسی طریقے سے گھریلو معاملات کیسے حل کیے جائیں گے، کیسے گزارے جائیں گے ویسے ہی جیسے پیارے نبی نے گزارا ہے، عبادت کیسے کریں گے ویسے ہی جیسے پیارے نبی نے کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے ویسے ہی جیسے پیارے نبی کا عقیدہ تھا، ہمارا پہننا اوڑھنا کیسے ہونا چاہیے ویسے ہی جیسے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یا ہمارا الحمدللہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ کسی بھی معاملے کے لیے ہم کو آئیڈیل تلاشنے کے لیے کہیں جانا نہیں ہے کہ اس معاملے میں اس کو بناؤ، اس معاملے میں اس کو بناؤ، سیاست میں آئیڈیل یہ ہو جائے، تجارت میں یہ ہو جائے، گھریلو معاملات میں یہ ہو جائے، رہن سہن میں یہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک ذات ہے، پیارے نبی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے کہ یہی تمہارے آئیڈیل ہے، یہی تمہارے نمونہ ہے، انہی کی طریقے سے زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاحیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس سے ہٹے کسی اور کے راستے کو اپنایا ہے، کسی اور کے طریقے کو اپنایا ہے تو یاد رکھیے گا فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، نقصان ہوگا۔ ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہماری گھریلو زندگی، ہماری عبادت، ہمارے عقائد، ہماری سیاست، ہماری تجارت ہے تو دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیابی ہے، فتح یابی ہے، سب کچھ ہے، اور اگر اس سے ہم ہٹے کسی اور کو نمونہ بنایا ہے تو یاد رکھیے گا اس میں گھاٹا ہے، نقصان ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نماز کے بارے میں کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جس کی نماز پیارے نبی کی نماز جیسی ہے اس کی نماز قابل قبول ہے، اور جس کی نماز پیارے نبی سے نہیں ملتی ہے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہمارا بچہ کہتا ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم پیارے نبی کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پیارے نبی کو نمونہ بنانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ہو جائے، انہی کی طرح عبادت کریں، انہی کی طریقے سے نماز پڑھیں۔ لیکن میں اس میں یہ بھی جوڑنا چاہوں گا، اس میں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ معاملہ اطاعت کا صرف نماز تک نہیں رہنا چاہیے، صرف روزے تک نہیں رہنا چاہیے، حج زکات تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس سے اٹھ کر کے زندگی کے ہر شعبے میں، ہم زندگی میں جہاں جہاں قدم رکھ رہے ہیں وہاں وہاں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ جس طریقے سے نماز کے بارے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نماز پیارے نبی کی طریقے سے ہوگی تو قبول ہوگی ورنہ نہیں، اسی طریقے سے ہم یہ کہیں گے اگر تجارت پیارے نبی کے طریقے سے ہوگی تو قبول ہوگی ورنہ
طریقے پر ہے تو صحیح ورنہ نہیں ہے۔ کسی کو اختلاف اس بات سے؟ اگر کسی کو لگتا ہو کہ اس میں اختلاف ہے، نہیں ایسا نہیں، صرف نماز تک تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے، بیٹھا جا سکتا ہے، گفتگو کی جا سکتی، لیکن الحمدللہ ہم تمام کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے نمونہ اور آئیڈیل پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آج کی مجلس میں وہی دیکھیں گے گھریلو معاملات میں، گھریلو زندگی میں پیارے نبی کی اتباع کیسے کی جا سکتی، اور ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ پیارے نبی کے طریقے میں گزر رہی ہے یا کسی اور کے طریقے میں گزر رہی ہے، اور اگر پیارے نبی کے طریقے پر ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، قابل قبول ہے، خوشی مسرت تمام چیزیں اس میں ملیں گے، اور اگر اس سے ہٹ کر ہے تو یاد رکھیے گا وہ جو میں نے کہا ہے کہ نقصان ہے، خسارہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، وہ تمام چیزیں ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت، ایک طرف آپ حاکم وقت ہیں، صحابہ کرام آپ کی اطاعت میں، آپ کی محبت میں، آپ کے احترام میں اپنی جان کو نچھاور کر رہے ہیں، دوسری طرف گھریلو زندگی ہے، بیویوں سے معاملہ ہے، بچوں سے معاملہ ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، یہ دو اہم چیز ہے۔ کمال یہ ہے آج ہر گھر کے اندر لوگوں کو شکایت ہے، شکوہ ہے کہ فلاں نے اس طرح کا معاملہ کر دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، وہ ہماری بات نہیں مانتے، وہ ایسا نہیں کرتی، وہ ایسا نہیں کرتی۔ ذرا تصور تو کرو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 9 بیویاں تھیں، 9 بیویوں کو رکھنا بلکہ 9 عورتوں کو رکھنا جو مختلف مزاج کی ہیں، مختلف ماحول سے آئی ہیں، مختلف معاشرے سے آئی ہیں، اور پھر ان کے درمیان تال میل بنا کے رکھنا، اور پوری زندگی میں طلاق کی نوبت نہیں آ رہی ہے، مار پیٹ کی نوبت نہیں آ رہی۔ شاید تعجب اور عجوبہ وہ لوگ یہ بات تو کرتے ہیں کہ پیارے نبی نے 9 شادیاں کی ہیں اور مردوں کو 4 کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس پہلو پر بالکل غور نہیں کرتے کہ 9 بیویوں کو رکھ کر کے کبھی مارا نہیں ہے اور کسی بیوی کو طلاق بھی نہیں دیا۔ یہاں لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ تقریباً ہر 15 دن پر بیویوں کے ساتھ ایک آدھ 2 معاملہ ہو جاتا ہے، مار پیٹ کی نوبت آ جاتی، اور نبی کی سنت ادا کر 4 شادی چلاتے رہتے، ایک نبھائی نہیں آتی، 4 کے تیار بیٹھے۔ جس پیارے نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے تم 4 کا دعویٰ کر رہے ہو، اسی طریقے سے ایک نبھا کے دکھاؤ، بہتر وہی ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقہ، بہتر گھریلو زندگی، گھریلو معاملات میں بہتر نمونہ کوئی اور نہیں مل سکتا، لہذا ہم تمام کو ویسے ہی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ایک چھوڑ کے بیٹھے انشاءاللہ، اللہ رب العالمین طاقت دے، قوت دے، جن بھائیوں کو کوئی مجبوری نہیں ہے ایک چھوڑو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر سے شروع ہوتی ہے، فجر سے لے کر کے عشاء تک کا معاملہ ہے۔ کیسے آپ گزارتے، کیسے آپ کا گھر دیندار گھر ہو سکتا ہے، دینی ماحول بن جائے۔ آج انسان، ہر مسلمان اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ ہمارا گھر دینی ماحول والا ہو جائے۔
کہ ہمارے گھر کا ہر فرد دین کے اعتبار سے چلنے لگے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حکم دینے سے پہلے عمل۔ عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ ٹھہرے اس وجہ سے کہ وہ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا عبادت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات کا 2/3 حصہ جیسے گزرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان کو پکڑ کر کے داہنی جانب کیا اور یہ بتایا یہ طریقہ ہے کہ امام اگر مقتدی اکیلا ہے تو امام کے داہنی جانب کھڑا ہوگا۔ ایک واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، سیرت کا ایک اہم باب ہے۔ گھریلو زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کو میں گھریلو زندگی سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ گھریلو زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی نماز کی پابند بن جائے اور آپ کے بچے نماز کی پابند بن جائے، تہجد گزار ہو جائے، آپ پہلے کھڑے ہو جائیں، آپ پہلے کھڑے ہو جائیں۔ پیارے نبی کا یہی اسوہ، یہی نمونہ ہے، دوسروں کو حکم دینے سے پہلے خود کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا، کہ اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر اٹھنے سے انکار کرتی ہے تو منہ پہ چھینٹا مارتا ہے پانی کا تاکہ بیدار ہو جائے۔ حدیث رسول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے کہ آپ خود اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آج کے دور میں تہجد کی بات کرنا، وہ بھی نوجوانوں سے کہ نوجوان تہجد کی نماز پڑھے اپنی بیوی کو جگائے، وہ لوگ عجوبہ سمجھتے ہیں، اور دوسرے معنوں میں کہا جائے دوسرے الفاظ میں تو پاگل سمجھتے ہیں۔ اس مولوی کو کیا ہو گیا ہے کہ آج تہجد کی بات کر رہا ہے، ہم تو 1 بجے واٹس ایپ چلا کے سوتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے ہم بند کر کے سوتے ہیں، جب نیند کا زیادہ غلبہ آتا ہے تب سوتے ہیں، اور ہم کو فجر سے پہلے اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے اور بیوی کو بھی اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ نبی کو اسوہ چاہیے تو یہی ہے، ہم کہیں اور سے بنا کے نہیں لائیں گے، اور ہم لوگ جس اسوے پہ چل رہے ہیں، جو طریقہ ہم نے اپنا رکھا ہے وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی کے گھریلو زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ کسی اور کو اسوہ ہے۔ اگر پیارے نبی سے محبت ہے، اگر رسول کی اطاعت کرنا ہے تو ہمیں اس بخش پر آنا پڑے گا، اس طریقہ اپنانا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ تہجد کی نماز بوڑھوں کے لیے نہیں ہے کہ صرف بوڑھے پڑھیں گے، جب بڑھاپا آئے گا تبھی پڑھا جائے گا، بلکہ یہ نماز نوجوانوں کے لیے وہی قاعدے کی ادائیگی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے چند رکعت لمبی لمبی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بوڑھے بیچارے جن کو نیند نہیں آتی وہ اٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اجر و ثواب دے گا، صحیح بات ہے، اور بہت دے گا، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہیں، لیکن ہم کب کھڑے ہوں گے؟ ہماری ضرورت نہیں ہے کیا؟ اللہ رب العالمین اس وقت کے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، آواز لگائی جاتی ہے، ندا دی جاتی ہے کہ کیا کوئی ہے جو سوال کرے، اس کے سوال کو پورا کیا جائے، کیا کوئی مدد طلب کرتا ہے تاکہ اس کی مدد طلب کر دی جائے، کیا کوئی پریشان حال ہے کہ پریشانی کے دعا کہ اس کے پریشانی کو دور کر دیا جائے، کیا اللہ رب العالمین کی ہمیں ضرورت نہیں؟ اور سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کے جو جھگڑے ہیں اس کے لیے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر مصیبت کوئی اور نہیں کہ جب بھی آپ گھر میں آئے لفڑا ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، امن و امان نہیں، فتنہ ہے، فساد ہے، سکون نہیں ملتا، دن بھر تھکے ماندے آئے اور اس کے بعد جیسے گھر پہنچے یہاں بھی وہی معاملہ، سکون نہیں۔ اس سے بڑھ کر مصیبت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ کبھی اٹھو اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ نے کہا تھا کہ مانگو ہم دیں گے، پریشانی دور کریں گے، میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، الہ العالمین امن و امان نصیب فرما، چین نصیب فرما، گھر کے اندر سکون نصیب فرما۔
انشاءاللہ کریں گے. ہمت نہیں، محال نہیں ہے، مشکل نہیں، ناممکن نہیں. وہ شیطانی دبدبہ ہے، شیطان کا غلبہ ہے، وہ ہم کو اٹھنا نہیں دینا چاہتا. ہمارے ذہن و دماغ میں اس طرح جب باتیں آتی ہیں تو فوراً یہ دماغ بات ڈالتا ہے کہ تمہارے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ سوچ ہماری ہے. ورنہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی ناممکن کام کرنے کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا جائے. یعنی جو ہم نہ کر سکے اس کو اسوہ نمونہ نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ اسوہ نمونہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے کیا اور ہم بھی کر سکتے ہیں. ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ فجر سے قبل جاگا جا رہا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں. اور یاد رکھیے، اگر آپ اپنے گھر کا ماحول دینی بنانا چاہتے ہیں تو ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہوگی، اپنے آپ کو دیندار بنانا ہوگا. اگر اپنے بچوں کو پنج وقتہ نماز کا پابند بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں خود جو ہے وقت سے نماز کا پابند بننا ہوگا. اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم کو خود اس گھر کے اندر نیک بن کے دکھانا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بیوی تم نماز پڑھ لو، بچوں نماز پڑھ لو، نہیں پڑھو گے تو ماریں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. وہ آپ کے ڈر سے آپ کے سامنے چند رکعت پڑھ کر کے فارمیلٹی پوری کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے اس سے آپ کے گھر کا ماحول دینی نہیں بن سکتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ایسے ہوتی تھی ایک دینی کام سے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے نماز کا جا کے پڑھانا، اس کے بعد ذکر و اذکار کرنا، اور گھر سے باہر کا معاملہ ہے. گھر کے اندر امہات المومنین ہیں، کیسے ان سے تعامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا کرتا ہے. امہات المومنین ہیں، بیویاں ہیں، ان سے اسی طریقے سے آپ کی بیٹی کے فاطمہ اللہ تعالیٰ عنہ ان سے، یا اسی طریقے سے ہم لوگ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری ماں ہو سکتی ہیں، ہماری بیوی ہو سکتی ہیں، ہماری بیٹی ہو سکتی ہے، ہماری بہنیں ہو سکتی ہیں. ان سے ہم کیسا تعامل کریں، کس طرح کا معاملہ کریں کہ معاملہ وہ دینی ہو، کس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کریں کہ ماحول اچھا بن جائے اور ایک لگاؤ ہو، محبت ہو، الفت ہو، کیسے بنے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے. خاص بیوی کی طرف سے عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو جیسا تھا آپ کا معمول یہ تھا کہ جو جس چیز کا حقدار ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا تھا. عائشہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. فرماتی ہیں كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيدع فاه الى على موضع فيه. فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی، پانی پیتی تھی اور میں ہمارا پیریڈ آتا تھا، اس دوران میں پانی پیتی تھی، ناپاک ہوتی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو حوالے کرتی تھی، اس برتن کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں منہ رکھ کر کے پانی پیتے تھے جس جگہ میں نے رکھا تھا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں، ان پر ظلم ہوتا ہے، ان پر ستم ہوتا ہے، ان پر یہ ہوتا ہے، ان پر وہ ہوتا ہے. ذرا کوئی بتا دے کہ اسلام کے اندر ایک ایسی عورت کو جو ناپاکی کے دور سے گزر رہی ہے اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جب برتاؤ کرتے ہیں تو جہاں سے وہ پانی پی ہے وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہونٹ مبارک رکھ کر کے وہیں سے پانی پی رہے ہیں. یہ الفت ہے، محبت ہے. لوگوں بھائیو ہم نے کیا ہوگا، شاید بالکل کرنا چاہیے، لیکن کبھی اس اعتبار سے کیجیے کہ ہمارے نبی نے ایسا کیا ہے، اتباع کرتے ہوئے تو شاید آپ کو ثواب بھی ملے گا، محبت بھی بڑھے گی. غیروں کو دیکھ کے شاید ہم نے کیا ہوگا، وہ ٹھیک ہے ہم نے کیا ہے، لیکن اس معاملے کو سنت سے جوڑیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے سے جوڑیے کہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ پیارے نبی نے ایسا کیا ہے. اگر کیا ہے تو
جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ماننا چاہیے، جھوٹا نہیں ماننا چاہیے۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے اور الفت و محبت کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں اس کو اپنایا۔ عموماً لوگ دیندار لوگوں کو خشک سمجھتے ہیں، یعنی ان کے اندر جذبات نہیں ہوتے۔ علماء یا جو بہت عبادت گزار لوگ ہیں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کے جذبات نہیں رکھتے۔ اگر وہ اس طرح کا جذبات نہیں رکھتے اس کا مطلب وہ ہے کہ نبی کے طریقے پہ نہیں چل رہے۔ نبی جس طریقے سے اپنی بیویوں سے الفت اور محبت کرتے ہیں، اور کوئی شخص اپنی دینداری کے اعتبار سے یہ سوچے یا یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، پیارے نبی سے بڑا متقی بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو تقویٰ کے خلاف سمجھ رہا ہے۔ پیارے نبی نے وہ کام کیا ہے ادا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھریلو زندگی، ان سے کھیلنا، مسابقہ کرنا، ان سے گفتگو ہنسی مذاق کرنا بالکل درست ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس من عمر کے لیے امہات المومنین کے لیے وقت نکالا کرتے ہیں۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں سوچتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ ہماری توہین ہو جائے گی، ہمارے شان کے خلاف ہے، ہم اس طرح کی باتیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر وأنا جاریۃ، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی اور میں اس وقت بچی تھی، بہت زیادہ عمر دراز نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے صحابہ کرام کو کہا تم لوگ آگے چلو، صحابہ کرام آگے گزر گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالی اسابقونی، آؤ ہم لوگ مسابقہ کریں گے، دوڑ میں مقابلہ کریں گے۔ لشکر آگے جا چکا ہے، پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رک کر کے حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعالی اسابقونی، آؤ میں تمہارے ساتھ مسابقہ کروں گا، دوڑ کروں گا، دوڑ میں مقابلہ کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں کہ عورتوں کو یہ سوچتے ہیں کہ تم قید کر کے رکھ دو، ان کو باہر بالکل نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ سچائی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، قرآن کریم میں آیا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر مقام وہ اپنے گھر میں رہیں، سب سے بہتر جگہ ہے، اور جاہلیت کی زیب و زینت کو نہیں اختیار کریں۔ یہ صحیح بات ہے، لیکن ان کے لیے موقع نکال کر کے اس طرح کا معاملہ کرنا، واحد وغیرہ کا تو صحیح انتظام ہے، پردے کے انتظام ہے، ان کے ساتھ جانا ہمارے گھر میں انتظام ہے، اس کے لیے نکلنا یقیناً ایک اچھی چیز ہے، ہماری زندگی کو، گھریلو زندگی کو تقویت دینے والی چیز ہے، مستحکم کرنے والی چیز ہے، اس کو الفت و محبت سے بھرنے والی چیز ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے۔ اور وہ بھی انسان ہے، ان کے بھی جذبات ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو بالکل توڑ لیا جائے اور جو ہے اسلام کے نام پر کوئی ظلم ہونے لگے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں بنا کے رکھیے کہ کون کر رہا ہے، پیارے نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اس وقت ایک حاکم ہیں، کتنے لوگوں سے روابط ہیں، کتنے صحابہ کرام آپ کے لیے جان کی قربانی دینے والے ہیں۔ جب آپ مجلس میں آ جائیں سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، احترام کا اس قدر احترام کیا جاتا ہے، اس کے باوجود پیارے نبی جب اپنے گھر میں آتے ہیں بالکل زندگی بدلی ہو جاتی ہے، بالکل معاملہ پلٹ جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کسی صحابی سے آپ کو نہیں ملے گا، کسی صحابی سے کہا ہو آؤ ہم مقابلہ کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ گھریلو زندگی کو بنانے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، ان کے جذبات کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے کیا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کرتے تھے؟ مسلمانوں ہم لوگ اپنا جائزہ لیں، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے گھر میں جیسے گھسے اب ہم حاکم وقت بن چکے ہیں، ہم ایک چیز اٹھائیں گے نہیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی بھی جس پلیٹ کو اٹھانے کو تیار نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری شان کے خلاف ہے کہ بیوی موجود ہے، میں یہ کام کروں، اور یہ عجیب عجیب ذہنیت ہمارے ذہن و دماغ میں، ہمارے عجیب عجیب خیالات پڑے ہوئے ہیں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ فرماتی ہیں کان بشر من البشر، ارے وہ انسان ہے، ارے وہ انسان ہے، یقیت ثوبہ ویحلب شاۃہ ویخدم نفسہ. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے سے لیا کرتے، بکری کو خود ہی دو لیا کرتے تھے، اپنی خدمت خود ہی کر لیا کرتے تھے. آج کے بعد سے تو لوگ شاید گھر والے بھی ٹائپ ہو جاتے ہیں، ہم نے حدیث سنا ہے پیارے نبی خود کیا کرتے تھے، وہ صحیح ہے پیارے نبی کیا کرتے تھے، ہم کو کرنا چاہیے. لیکن یہاں محدثین نے اس حدیث کو جو ذکر کیا ہے اس باب میں کہ گھر کے کاموں میں معاونت کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے. پتہ یہ چلا یہ سب جو کام ہے، کپڑوں کا سلنا اور گھر کے اندر انتظام میں بکری کو دھونا یا شوہر کی خدمت کرنا، یہ عورتوں کا کام ہے. لیکن ایک شوہر کو چاہیے کہ اس عورت کی معاونت کرے، مدد کرے. کام آپ کا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی معاونت کریں، یہ نہیں یہ کام ہمارا ہے. سنت کے نام پر شوہر کے دل میں ڈال دو، آپ اپنا کپڑا دھونے گے، آپ اپنا جو ہے اپنے جوتے کو صاف کریں گے، ایسا نہیں. کام آپ کا ہے، ہم معاونت کر دیں تاکہ آپ کو زیادہ بوجھ نہ آئے، معاملہ آسان ہو جائے، اور آپ بھی یہ سمجھیں کہ ہم کو انہوں نے خادم بنا کے نہیں رکھا ہے بلکہ ہم کو اپنا شریک حیات بنا کے رکھا ہے کہ ہم لوگ مل کی زندگی گزاریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا ہے کہ ایک حاکم وقت کا یہ معاملہ گھر کے اندر ہو رہا ہے، اور ہم نے کبھی کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر نہیں کیا سنت ادا کرنے کے لیے کام کیجیے، باقی ہاں کام ان کا ہے لیکن ذمہ داری میں کو نبھائیے، ان کا ساتھ کیجیے، تعاون کیجیے، اس سے محبت بڑھے گی، ہمارے گھر کے حالات درست ہوں گے. ان کو خادم نوکر نہ سمجھو، تو ہمارے غلام ہیں. شریعت نے تو کہا ہے کہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے کہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی خدمت کی یقین ان کی ذمہ داریوں میں سے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی مدد کرے، معاونت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے تو آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، اسی طریقے سے ہماری شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اگر آپ ایسا کریں تو لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، تو میں ہوں گی. عجیب معاملہ ہے. صبح اٹھے سب تیار کر کے ناشتہ تیار کیا، کپڑا تیار کیا، ناشتہ سب تیار کر کے آپ کو دیا، آپ نکل گئے. شام کو آئے، جیسے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ کپڑے اتار کے زمین پہ چھوڑ دیتے ہیں، محترمہ آئیں گے تو وہی اٹھائیں گے، ہم اٹھانے والے نہیں. پیر اٹھانے وہی زمین میں پڑی ہے، اتنی توفیق نہیں اٹھا کے کاروں میں. کیوں؟ ہم اتاریں گے، ہم اٹھائیں گے تو ہمارے شان کے خلاف ہے. بیوی کی موجودگی میں میں یہ کام کروں، ہاں کیجیے، پیارے نبی نے کیا ہے، آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں کام ان کا ہے، وہ کرے، آپ کی خدمت کرے، صحیح بات ہے. لیکن اب یہ کیا وہ کسی کام میں بزی ہیں، آپ چھوڑ کے چل دیے، وہ آئیں گے تو اٹھائیں گے. وہ نوکر ہے، وہ غلام ہے تمہاری، نہیں، شریک حیات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی میں معاملہ تھا، ذمہ داری ان کی تھی، معاونت کرے. نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ہم کو ایسا کرنا چاہیے، اس کے شان میں کمی نہیں آنا چاہیے. اور اگر ایسا کریں گے انشاءاللہ غرور، گھمنڈ، تکبر بھی نہیں آئے گا. اور عجیب سوچ بن گئی ہے معاشرے کی. شاید عورتوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ جو شوہر اس طرح کا کام کرنے لگے تو ان کے لیے انہوں نے خاص اصطلاح تیار کر رکھی، JKG، جورو کا غلام. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی معاونت کرنے لگے، مدد کرنے لگے، وہ یہ سمجھتے ہیں، پورا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ جورو کا غلام ہے. نہیں بھائی، جورو کا غلام نہیں ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کر رہا ہے. اور اگر آپ اس کو جورو کا غلام کہتے ہیں تو معاف کیجیے گا، یہ بات صرف اس شخص تک نہیں ہے، یہ بات بہت اوپر تک جائے گی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جائے گی. یہ کام آپ نے بھی کیا ہے تو کیا وہ آپ بھی نوز باللہ ایسے ہو گئے؟ نہیں، اپنے سوچ کو، فکر کو بدلنا ہوگا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی بدلنا ہوگا. اگر کوئی شوہر آپ کی معاونت کر رہا ہے تو اس کو کمزور مت جاننا کہ وہ اسی طریقے سے ہمارے محبت میں اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے اور ہم جو چاہیں گے منوا لیں گے. نہیں، ایسا نہیں. آپ
کی ذمہ داری، بڑھ چڑھ کے آپ اپنا کام کیجیے، اور وہ معاملت کر رہا ہے تو اس کو قبول فرمائے، اس کے احترام میں اضافہ کیجیے کہ ہاں یہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ایسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ گھر کے اندر جب بھی داخل ہوتے صفائی کا خیال رکھتے، گٹکا پان اول تو کھاتے نہیں تھے، جائز تھا کہ گٹکا کھانا درست تھا، کوئی ہو سکتا ہے پیش کر دیتا ہے نبی بھی کھاتے رہے ہوں، نہیں کھاتے تھے۔ یہ حرام ہے کہ نہیں؟ بولو، گٹکا حرام ہے؟ نہیں بول رہے ادھر باہر والے، گٹکا حرام ہے؟ نہیں تو اتنی محبت ہے، اتنی لگاؤ ہے۔ اللہ کہتا ہوں جو کھاتے ہیں ان سے کہیے پوڑیاں پھاڑیے اور جو ہے گٹر میں ڈالیے، وہی اندازہ ہو جائے گٹکا سے ان کو کتنی محبت ہے۔ کیا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے کیونکہ حرام ہے؟ کوئی کہے پانی نہیں جاتی اس لیے نہیں کھاتے تھے، ارے اس دور میں بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ حرام ہے، حرام آپ نے چھوا نہیں۔ آپ کا ہمیشہ منہ پاک صاف رہا کرتا تھا، پنج وقتہ نماز ہے، لوگ نماز میں نہیں پڑھتے، پنج وقتہ نماز پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، اور ہر وضو کے وقت آپ مسواک کیا کرتے تھے، ثابت ہے؟ اس کا مطلب منہ ایک دم پاک صاف ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر داخل ہوتے قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، آپ جب جو ہے گھر کے اندر داخل ہوتے تو مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے، وجہ کہ ابھی کسی کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، یہ احترام ہے۔ اگر آپ بیڑی پی کر کے گٹکا کھا کر کے یہ گندگی لے کر کسی کے قریب جائیں گے محبت نہیں پیدا ہو سکتی، یہ شیطان ہے، شیطانی چیز ہے، اس سے شیطانیت کی آئے گی، اللہ رب العالمین کی صفت نہیں ہے، یہ بتائے وہ طریقہ نہیں ہے، لہذا اس سے محبت نہیں بڑھ سکتی۔ نبی کی اتباع کرنا ہے گھریلو زندگی میں تو داخل ہونے سے پہلے اس کی صفائی ضروری، کھائے نہیں اس کے باوجود بھی اپنے منہ کی صفائی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ایسے بہت سارے معاملات ہیں، میں تھوڑا سا کم کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بیویوں کے ساتھ گھریلو زندگی کو سنوارنے کے لیے بنانے کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج تک میری اور میری بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ ایک صاحب کی میں نے کتاب پڑھی ہے، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ 27 سال کا عرصہ یا 28 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک میرے اور میرے بیوی کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ کیا آپ اسے سچ مانتے ہیں؟ میں تو نہیں مانتا، کبھی نہیں مان سکتا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ میرے اور میرے بیوی کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوا، اور میں کہتا ہوں کہ بالکل غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا اس وقت ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا نہ کریں، بیوی جو کرے کرنے دو، تب کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، جو من میں آئے کرو، کوئی جھگڑا نہیں۔ ارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ ناراضگی ہوئی ہے، ناراضگی ہوئی ہے۔ جب پیارے نبی سے کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں آئی ہیں کہ میاں بیوی میں اختلاف ہوا ہے، ناراضگی ہوئی ہے، تو میرا یقین اور ایمان ہے اور ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ پیارے نبی سے بڑھ کر کسی کی گھریلو زندگی عمدہ نہیں ہو سکتی، اور اگر وہاں اختلاف آ چکا ہے تو دنیا کا کوئی بھی گھر ہو اس میں بھی اختلاف آئے گا اگر صحیح معنوں میں اپنی زوجیت کو ادا کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں جان لیتا ہوں، اور جب راضی رہتی ہوں تو بھی میں جان لیتا ہوں۔ فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی کیسے میری ناراضگی کو کیسے جان لیتے ہیں اور میری جو ہے میرے راضی ہونے کو کیسے جان لیتے ہیں؟ حضرت عائشہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میں ناراضی نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہا، بلکہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی وہ کیسے آپ جانتے ہیں کہ میں ناراض ہوں، یا کیسے آپ جانتے ہیں کہ میں راضی ہوں؟
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو اور تمہیں قسم کھانا ہوتا ہے تو تم کہتی ہو رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب اس سے راضی رہتی ہو تو کہتی ہو رب محمد، محمد کے رب کی قسم، میں اس سے جان لیتا ہوں کہ تم نہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے ناراضگی ہوئی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ میں راضی نہیں ہوں یا میں ناراض نہیں ہوتی ہوں، ایسا ہوتا ہے، فطری بات ہے، اس کا انکار نہیں۔ اب یہ دیکھیے ایک بہت بڑی چیز میں کہنا چاہتا ہوں، ہم تمام لوگ سماج سے جڑے ہیں، ہر شخص کا ایک عہدہ ہے، پوسٹ ہے، اور اس کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہیں۔ کوئی کمپنی چلا رہا ہوگا، کوئی کاروبار کر رہا ہوگا، بہت سارے لوگ اس کو سلام کرنے والے ہوں گے، اور کوئی یہ سوچے کہ میں اتنا بڑا آدمی، سینکڑوں لوگ میرا احترام کرتے ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں، جس مجلس میں میں بیٹھ جاؤں لوگوں کی آواز نہیں نکلتی ہے، اور تم گھر میں رہ کر کے میرے ساتھ یہ سنو، مجھ سے ناراضگی کا ذرہ برابر اظہار یہ ہو نہیں سکتا، میری شان یہ ہے، میری شان یہ ہے، نہیں، اسی چیز آپ کا میدان دوسرا ہے، وہاں ایسے احترام ہونا ہی چاہیے، تبھی آپ کا کام بنے گا۔ لیکن یہ گھریلو زندگی ہے، اس طرح کے معاملات آ سکتے ہیں، اور جب آ جائیں تو کیا نبی نے کیا کیا؟ جھگڑا کیا، لڑائی کی، مارا پیٹا نہیں، بلکہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آیا اپنے گھر میں تو میری بیوی نے مجھ سے مناقشہ کیا، کسی بات پر تکرار کر لیا، اور جب تکرار کر لیا تو میں خاموش رہا۔ میری بیوی کو تعجب ہوا کہ عمر، آپ یاد رکھیے گا کس کی بات کر رہا ہوں، عمر اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ ایک سے مدینہ کے اندر نہیں بلکہ دور دور تک لوگ ان کے نام سے کعبہ کرتے تھے، لیکن ان کی یہ حالت ہے، فرماتے ہیں کہ میں گھر میں آیا اور میری بیوی نے مجھ سے کسی بات پر تکرار کیا، جب تکرار کیا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بیوی کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیا بات ہے کہ آپ انہوں سے کہا بھی کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی تکرار نہیں کیا۔ فرمایا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کی بیویاں آپ سے تکرار کیا کرتی تھیں لیکن آپ جواب نہیں کرتے۔ اس دن تھے پیارے نبی، نہیں، اپنے گھر کو بچانا ہے، اپنے گھر کو چلانا ہے، حکمت چاہیے۔ وہ عورت ساتھ ہیں، ان کو کمقلے کہا گیا ہے، اس طرح کی باتیں اسی لیے کر دیتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ نے سنی کہ کتنا بھی ان کے جو ہے ان کے لیے آپ کر جائیں، اگر ایک دن ذرہ برابر کچھ کمی رہ گئی تو فوراً کے جب سے آئی ہوں کچھ ملا نہیں، اور اسی چیز کو ان کو جہنم کے لیے جہنم میں اکثریت ہونے کی وجہ بتائی ہے کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی اسی لیے ہوگی کہ وہ شوہر کی ناشکری کریں گی، اور اس کی وضاحت فرمائی پیارے نبی نے کہ اس طریقے کی پوری زندگی ان کے لیے آپ کرتے جائیں، ایک دن اگر کچھ کم ہوا فوراً زبان سے نکلتا ہے کہ جب سے آئی ہوں تب سے، تو ان کا معاملہ ہے، وہ کمقلے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے کسی ایک بار سے پیدا ہو، اس کے اندر یہ چیزیں آپ بڑے ہیں، بڑاپن کا اظہار کیجیے۔ بہادری یہ نہیں ہے کہ ان کو پٹک کے پیٹنا شروع کر دیں، بہادری یہ ہے کہ بڑاپن کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کو حل کر لے جائیے، اپنے گھر کو بچا لیجیے۔ گھر کو اجاڑنا یہ بہادری نہیں ہے، یہ کوئی حکمت کی بات نہیں ہے، بلکہ گھر کو بنانا یہ حکمت کی بات ہے۔ کیسے ہمارا گھر بنے گا، اور یہ سچائی ہے، مسلمانوں کو صبر سے کام لیں۔ ہر شخص کا گھر کا معاملہ ہوگا کہ اگر کسی بات پر کوئی بات ہوئی ہے، ناراضگی ہوئی ہے، تو وقتی ہوتی تھوڑی دیر کے بعد وہ معافی تلافی سواری وغیرہ آ جاتا ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے، وہ وقتی بات ہے، فطری بات ہے، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو اگر آپ بڑھا دیں، آپ تکرار کرنا شروع کر دیں تو اول تو آپ کا جو وقار وہ دھیرے دھیرے گر جائے۔ ایک دن آپ نے تکرار کر لیا، دوسرے دن جب موقع آئے گا اور بات لمبی لمبی چلے گی، اور اگر آپ نے صبر کیا، معاملہ ٹھنڈا اور اس کے بعد سمجھایا، یقیناً اس بندی کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن ناراضگی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تکرار ہو، مار ہو، پیٹ ہو، ایسا نہیں۔ ان تمام چیزوں میں آپ نے ایک چیز دیکھا ہوگا کہ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبت کا اظہار کیا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، کہیں بھی مارنے پیٹنے اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ لیکن ایک چیز ہمیں دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ
محبت کی جائے گی، ان سے جو ہے اظہار محبت کیا جائے گا، ان کی تمام ضروریات جو کچھ ہو سکتا ہے اس کو پورا کیا جائے گا، تمام چیزیں کی جائیں گی، لیکن کہیں غلط چیز ان کو کرنے نہیں دیا گیا۔ محبت ہے، عقیدت ہے، سب کچھ ہونا چاہیے، خوب پیار کیا جائے گا، لیکن اس محبت کے روح میں ان کو غلط کام کرنے کی قطعا اجازت نہیں۔ اس کو کیسے حل کیا جائے؟ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ پیار کرتے ہوئے تو بیوی ہمارے سر پہ چڑھ جائے، اور جیسا ہوتا ہے ناسمن لوگوں کی وجہ سے، اس کو کیسے پیارے نبی حل کیے؟ آئیے ایک روایت سناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، مبلغ تھے، سب سے بہترین تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور بھائیو ایک بات کہوں، ہم تمام مسلمان ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہم پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے تبلیغ کرنے کی، ہے نا؟ ہم تمام پر ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں دوسروں تک پہنچائیں، نیکی کا حکم ہے کہ برائی سے روکے۔ تو یہ کام کوئی ضروری نہیں ہے کہ محلے میں جا کے کریں تبھی ہوگا، دوسرے مسجد میں جا کے تبھی ہوگا، یا ایسے دوسری بستی میں جائیں گے تبھی ہوگا، یا دوسرے مذہب میں جائیں گے تبھی ہوگا، یا دوسرے مسلک کے لوگوں کو بتائیں گے تبھی ہوگا، ایسا نہیں۔ جہاں بھی برائی پائی جائے گی وہ ہمارا میدان ہے، وہاں سے کرنا ہے۔ جہاں نیکی نہیں کی جا رہی ہے وہیں سے ہم نے اپنا اس فریضے کو انجام دینا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر خود ہمارے گھر کے اندر معاملہ ایسا ہے کہ لوگ نیکی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو یہیں سے نیکی کی ترغیب دیجیے، اور ہمارے گھر میں برائی ہو رہی ہے تو یہیں سے ہم برائی کو روکنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہمارا میدان یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ باہر لمبی چوڑی تقریریں کرتے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ، گھر کے اندر بچے ہیں، بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، کیا معاملہ ہے؟ عجیب معاملہ ہے۔ مبلغ بنے بیٹھے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، اہل حدیثیت کو پھیلا رہے ہیں، کتاب و سنت کی دعوت سب صحیح ہے، لیکن ان کو کون اصلاح کرے گا؟ ان کو کون بتلائے گا؟ کیا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تبلیغ عام کرنے کی حکم تھا کہ تمام لوگوں تک پہنچا دیا جائے، اور دوسرا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، رشتہ داروں کو اصلاح کرو، اپنے بھائی بہنوں کو بتلاؤ، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کا یہ فریضہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ، ہم اس ذات سے کریں جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہماری بیوی ہو سکتی ہے، ہمارے بچے ہو سکتے ہیں، ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، اور ہر انسان کو اس سے محبت ہے۔ اگر یہاں کوئی برائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہیں شروع کریں۔ کیسے کریں؟ بہت بڑا معاملہ ہے۔ کیسے بتایا جائے، کیسے اصلاح کی جائے؟ عالم صاحب کو بلا کے لائیں یا تقریر کروائیں، ایسے تو اس سے نہیں ہوگا۔ ہم کو خود بولنا پڑے گا، امی جان یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط، آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ کیسے؟ بڑے صبر کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی شفقت اور محبت کے اظہار کے ساتھ، ایسا لگے کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں۔ یہی معاملہ بیوی کے ساتھ ہوگا، یہی معاملہ بچوں کے ساتھ ہوگا، یہی معاملہ ہماری بہنیں ہوں گی ان کے ساتھ ہوگا۔ ان کو پہلے سمجھائیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اب یہ کام آپ کرو تو غلط ہے، میں کروں تو غلط ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیجیے، اس کی وجہ سے جہنم میں جا۔ میں نے سنا ہے تقریر میں، میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ یہ کام ایسا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے۔ تو یہ یہیں سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ اب آئیے، بہت زیادہ محبت کی وجہ سے کوئی سر پہ نہ چڑھ جائے اور غلطیاں کریں، ہم خاموش رہیں کہ اگر کچھ کہا تو بیچارے برا مان جائے گا، ایسا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی، وہ یوں انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی تعریف کی، بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی، اور کہا لیکن بس اتنا ہے کہ تھوڑا قد بستا ہے۔ حضرت صفیہ ایسی ایسی اشارہ تھا ان کا قد بستا ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو ہے قد بستا ہے۔ اب یہ تو ہم کتنی بار سنتے ہوں گے، کتنی بہنوں کے بارے میں ہم نے سن لیا، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سن لیا، ہو سکتا ہے اپنی بہن اور بیوی کے منہ سے اپنے بہن کے بارے میں برائی ہم نے شاید سن لی ہو اور صبر کر لیا ہے، کچھ نہیں بولا، برائی لگی نہیں کہ برائی کوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری محبت کے ساتھ، محبت میں کمی نہیں، حضرت عائشہ سے محبت جیسے پہلے کرتے تھے بعد میں بھی کر رہے ہیں، لیکن کہا عائشہ تم نے جو بات کہی ہے اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا پانی کھانا پڑے گا۔ فوراً اسلام، یہ غلط آپ
آپ نقصان اٹھاؤ گے۔ اور ابھی آپ نے شیخ محترم سے سنا کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اور جہنم میں ہونا جا رہا ہے۔ گناہ کبیرہ میں سے تمام پر محبت و عقیدت ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں جہاں برائی ہو فوراً محبت اپنی جگہ ہے۔ آپ جو یہ کام کر رہی ہیں یہ کتنا خطرناک ہے، یہ بہت ہر گھاٹے کا سودا ہے، اس سے آپ کا نقصان ہوگا۔ اور کمال کی بات ہے کہ آپ میرے یہاں رہ کر کے آپ کو نقصان ہو جائے۔ پیارے نبی نے محبت ضرور کیا ہے، اپنے گھریلو زندگی کو سنوارا ہے، بنایا ہے، صبر کیا ہے، لیکن غلط کام پر بالکل صبر نہیں، حکمت کے ساتھ وہیں سے تبلیغ شروع کر دی۔ کہا اتنی خطرناک بات بول دی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دے تو کھارا ہو جائے، فوراً اسلام۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تربیت کے حوالے سے ان سے محبت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں معاملہ یہ ہے کہ ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے، غلط قدم نہیں اٹھنا چاہیے۔ آج ہمارا گھر الحمدللہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھانے کا پورا بندوبست ہے، پہننے کا پورا بندوبست ہے، رہنے کا پورا بندوبست، تمام چیزوں کا انتظام ہے نا۔ ایسی صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ضروریات پوری ہونے کے باوجود لفڑے ہیں، جھگڑے ہیں، نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، ذرا سے کمی ہوئی میں کہ فوراً بات پہنچ گئی، یہ ہونے لگتا ہے۔ آپ سوچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر 9 بیویاں تھی، 9 کمرے تھے، تو 9 سسرال بھی ہوئے، لیکن کوئی ایک مثال بتا دی کہ کوئی بیوی اپنے میکے جا کے بولی ہو کہ مجھے میری ضرورت پوری نہیں، تو کیا آپ کا مکمل تو پورا انتظام ہوا کرتا تھا؟ حضرت عائشہ کی روایت میں سنا دیتا ہوں، اس سے آپ یقین کیجیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر میں، امہات المومنین کے گھر میں، ایک چاند دکھتا، 2 چاند دکھتا، یہاں تک کہ تیسرا چاند دکھ جاتا اور ہمارے گھروں میں چولہے نہیں دیکھتے، یعنی کھانے پینے کا اپنا انتظام نہیں تھا۔ اس کے باوجود کوئی شکایت ہے، اس کے باوجود کوئی لڑائی جھگڑا اس چیز کو لے کر کے ہے؟ ابھی میں بتاؤں کہ موقع آیا ضرور ایسا، لیکن کیا اس کی وجہ سے گھر اجڑنے پایا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو زندگی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کو جو ہے اس میں نافذ کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے تاکہ کوئی غلط کام نہ ہونے پائے، خیرات کا معاملہ ہے، اور ان کو سخاوت کا درس دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح ہونے کے بعد مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، جائے جائیداد اچھی خاصی مل گئی، اور اس کے بعد گلے آنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امہات المومنین کا خرچہ اسی میں سے نکال سال بھر کا دے دیتے۔ اس کے باوجود کوئی بھی امہات المومنین کا معاملہ یہ ہوتا کہ سال ختم ہونے سے پہلے اور سال بھر کا جو خرچہ ملا تھا وہ سب ختم ہو جاتا تھا، کیا کرتے؟ بیچتی تھی چھپا چھپا کر کے، یا میں کے بیچ دیتی، وہ اللہ کے راستے میں سب کو دھیرے دھیرے خرچ کرتے۔ یہ تعلیم کا سب محبت اپنی جگہ، لیکن ساتھ میں تربیت بھی ہونی چاہیے، اسلامی تعلیمات کا نفاذ بھی ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کبھی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونے پائی کہ جو ہے صرف کھانے پینے کی وجہ سے لڑائی ہونے لگے، پہننے کے بعد لڑائی ہونے لگے، برائیاں ہونے لگے، اختلاف کا سبب پر ایسا نہیں تھا۔ ہاں ایک بار ایسی نوبت آئی کہ امہات المومنین نے جب دیکھا چائے کا دور اب بیچ میں لے کے مت آئیے، اور بھائیوں کو انشاءاللہ بعد میں پلا دیجیے تو درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو جب خیبر فتح ہو کے مال و دولت کی فراوانی ہوئی تو انہوں نے الحمدللہ اپنی بیویوں کو خوب اپنے نان و نفقہ میں اضافہ کر دیا۔ امہات المومنین نے اس کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر ڈالا کہ ہمارے بھی نان و نفقہ میں اضافہ کر دیا جائے، اب بلکہ یہ کہا جائے کہ تمام کے تمام امہات المومنین نے ایک ساتھ آ کر کے اکٹھا ہو کر کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا، اور یہی وہ موقع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوری بنائی، دور ہو گئے، 1 مہینے تک دور رہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، تربیت سے جیسے ہٹیں گے، یہ تمام چیزیں ہوں گی، محبت کیا جائے گا، نرمی کا معاملہ کیا جائے گا، لیکن جیسے ہی ایک غلط قدم اٹھے گا ویسے ہی اسلامی تعلیم کا خیال رکھا جائے گا، اس کو برپا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ان کنتن تردن اللہ وتردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ مقصد حیات ان کو بتلا دیا، مطالبہ کیا تھا؟ ہمارے نام و نسبہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کی لالچ رکھتی ہیں، ان کے نام و نسبہ کی فکر پڑی ہوئی ہے، دنیا کی طرف ہو رہی ہیں، تو کہیے کہ آئے اور ہم ان کو جو ہے اچھے انداز میں رخصت کر دیں، اپنے اپنے گھر چلی جائیں۔ وَإِن كُنتُمْ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہو، اس کو چاہتی ہو، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے بہترین انتظام کر کے رکھا ہے تمہارے لیے۔ وَإِن كُنتُمْ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو اللہ رب العالمین تم میں سے جو محسن ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کو اللہ رب العالمین بہترین اجر تیار کر رکھا ہے، اور آگے تعلیم دے دی ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارا مقام اور جیسے لوگوں کے جیسا نہیں ہے، تمہاری حیثیت اور عورتوں جیسی نہیں ہے، لہذا اپنے آپ کو نبی کے ساتھ بنائے رکھو۔ لہذا امہات المومنین کے سامنے جب یہ آیت کریمہ رکھی گئی، ان کو اختیار دیا گیا، چاہو تو اللہ کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ رہو، اور چاہے تو دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کی جو ہے رمینیاں چاہتی ہو تو وہ لے لو۔ لہذا امہات المومنین نے اللہ اس کے رسول کے طریقے کو پسند کیا، قناعت کی زندگی کو اپنا لیا، آخرت ان کے طلبگار ہو گئے، آخرت میں بہترین بدلہ چاہنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ لہذا میں آخری بات کہہ کر کبھی بات ختم کروں گا کہ محبت کی جائے گی، لگاؤ رکھا جائے گا، نرمی کا معاملہ کیا جائے گا، صبر سے کام لیا جائے گا، اپنے معاملات کو خود حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو ہے ان کے غصے کو بھی برداشت کیا جائے گا، اپنے حالات کو بھی رکھا جائے گا، لیکن ساتھ میں ان کے سامنے جو ہمارا مقصد حیات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، یہاں کی رنگینیاں نہیں ہیں، یہاں کے کپڑے نہیں ہیں، یہاں کے کھانے نہیں ہیں، یہاں کے مکانات نہیں ہیں، یہاں کے سیر و تفریح نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقام و مرتبہ اور ہمارا مقصود جو ہے وہ آخرت ہے، وہاں کے لیے تیاری کرو۔ یہ چھوٹی زندگی کے لیے، معمولی سی زندگی کے لیے، حقیر زندگی کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اس کے لیے فکر کریں۔ اور گھریلو زندگی کی بات آئی تو میں اپنی ماں بہنوں سے بہت ادب و احترام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ایک بات کہی کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، جس طریقے سماج میں بہت قسم کے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے مذہب کے ماننے والے ہیں، بہت سارے دین پر چلنے والے ہیں، بہت سارے مسلک کے ماننے والے ہیں، ان کا طرز زندگی، ان کا طریقہ، ان کا کچھ اور ہوگا، لہذا ان کو دیکھ کر کے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو، ان کو دیکھ کر کے دل میں لالچ مت کرو۔ تمہارا مقام و مرتبہ دوسرا ہے، تمہارا مقام و مرتبہ ویسا ہے جیسا کہ صحابیات نے امہات المومنین کا تھا، ویسے آج دنیا میں بہت سارے مسلک مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں، لیکن اے لوگوں تم کتاب و سنت کے ماننے والے ہو، اے میری ماں بہنوں تم کتاب و سنت کے ماننے والے ہو، لہذا تمہارا مقام و مرتبہ تم ان جیسے نہیں ہو جو کتاب و سنت میں نہیں ہے، جو اسلام میں نہیں ہے، لہذا اپنا مقصد حیات آخرت کو بناؤ، مقصد حیات آخرت کو بناؤ، وہاں کے سنوارنے کی، وہاں کے سدھارنے کی کوشش کرو، اور گھر میں اگر کوئی بات ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے تو صبر سے کام لو، یہاں نقصان ہو سکتا ہے، یہاں ظلم ہو سکتا ہے، یہاں ستائی
ہو یا یہاں ستائے جا سکتے ہو، یہاں مردوں پہ ظلم ہو سکتا ہے، عورتوں پہ بھی ظلم ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ ظلم برداشت کیا ہے آپ نے اپنے گھر کو بنانے کے لیے، اپنے ماحول کو بنانے کے لیے، اپنے جو ہے دینی گھریلو معاملات کو سدھارنے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، تو یقین جانیے انشاءاللہ ایک ایک چیز کا، ایک ایک ظلم کا، معمولی تکلیفوں کا اللہ رب العالمین ثواب دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے۔ یہ دنیا بہت معمولی ہے، چند روزہ ہے، انشاءاللہ وہ آخر کی جو زندگی ہے وہ بہت طویل ہے، نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ سوچنا اگر کبھی اس طرح کے خیال آتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جس طریقے سے پیارے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے اسی طریقے سے ہمارے شوہر ہمارے ساتھ معاملہ کریں، تو یہ بھی سوچنا کہ جس طریقے سے حضرت عائشہ نے پیارے نبی کے ساتھ معاملہ کیا ہے اسی طریقے سے ہم بھی اپنے شوہروں کے ساتھ معاملہ کریں۔ الہی کہنے سننے والے کو توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ الہی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں خود اس پر عمل کرنے والا بنا۔ الہی ہمارے اپنے معاملات کو درست کرنے والا بنا، ہمارے اپنے گھریلو حالات کو درست فرما دے۔ الہی جو اختلاف ہے، جو انتشار ہے، اس کو دور فرما۔ الہی تو دلوں کو جوڑنے والا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ ہم تمام کے دلوں کو جوڑ دے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ سامعین کرام، اب تک آپ سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا طریقہ کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے ساتھ اور اپنی ڈیلی شیڈول میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات برتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کے قیمتی شہپارے ہمارے سامنے آئے۔